بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی کا آج جو ہمارا مین ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ نشہ جو ہے وہ اس نشے کی لت بہت بری چیز ہے۔ نہ صرف وہ آپ کی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے بلکہ آپ کے بچوں کی زندگی پر بھی اس کے بہت ہی برے نتائج ہوتے ہیں۔ کہانی کا آغاز کرتے ہیں کہ میرا نام ساحل ہے۔ میری عمر محض 10 سال تھی جب میں روز اپنی آنکھوں سے اپنی ماں پر ظلم کے پہاڑ ٹوٹتے ہوئے دیکھتا تھا۔ میرے ابا میری ماں کو اس بے دردی سے مارتے تھے کہ ان کا جسم جگہ جگہ سے زخمی ہو جاتا تھا، لیکن میں چھوٹا تھا، مجبور تھا، چاہ کر بھی اپنی ماں کو ان سے بچا نہیں پاتا تھا۔ جب بھی گھر میں مار پیٹ ہوتی تو میں روتا ہوا اپنی دادی کے پاس جاتا اور کہتا کہ دادی ماں، اماں کو بچا لو، ابا بہت مار رہے ہیں۔ دادی اپنے منہ میں پان کی گلوری دبائے نہایت بے حسی سے میری طرف دیکھ کر کہتی کہ اس کی حرکتیں ہی ایسی ہیں، پٹنے دو، تم اس کی فکر نہ کیا کرو۔ جب تک ایک ہفتے میں اس کو مار نہ پڑے اس کا دماغ ٹھکانے پر نہیں آتا۔ اچھا ہے، جب میں دادی کے اس سرد رویے سے بالکل مایوس ہو جاتا تو واپس اپنے کمرے کی طرف بھاگتا تھا۔ میں اس وقت اتنا بے بس ہوتا تھا کہ میں بتا نہیں سکتا، لیکن تب تک ابا اندر سے دروازہ بند کر چکے ہوتے تھے اور باہر صرف میری ماں کی دردناک چیخوں کی آواز آتی تھی، اور میں دروازے کے باہر اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے دروازہ بجاتا تھا کہ ابا دروازہ کھولو اور میری ماں کو چھوڑ دو۔ ابا اماں کے پاس موجود چند 100 روپے بھی زبردستی چھین لیا کرتے تھے اور شدید مار پیٹ کے بعد جیسے دروازہ کھولتے مجھے بھی جان سے مارنے کی دھمکیاں دیتے ہوئے گھر سے وہ پیسے لے کر چلے جاتے تھے۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ دادی نے ایک بار بھی اٹھ کر میری ماں سے یہ نہیں پوچھا تھا کہ تم ٹھیک ہو۔ جب میرے ابا میری ماں کو بری طریقے سے مار کر چلے گئے تو دادی نے ایک بار بھی نہیں پوچھا یا اپنے بیٹے کو انہوں نے روکا ہو کہ آخر تم اسے کیوں مار رہے ہو، تم خود کوئی کام دھندا کیوں نہیں کرتے۔ آج مسلسل دوسرا دن تھا کہ ہمارے گھر میں کھانے کو ایک نوالا تک نہیں تھا، کیونکہ اماں نے کپڑے سلائی کر کے جو تھوڑے بہت پیسے حاصل کیے تھے ابا وہ بھی کل رات مار پیٹ کر چھین کر اماں سے لے گئے تھے۔ میں ہمت کر کے کونے والے انکل کے میڈیکل سٹور پر چلا گیا جو کہ بالکل ہمارے گھر کے سامنے تھا۔ میں ان کے سامنے کھڑا ہو کر ان کے آگے ہاتھ جوڑ کر ریکویسٹ کی کہ انکل، ابا نے اماں کو بہت مارا ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن خدا کے لیے کوئی دوائی دے دیں، میری ماں کے زخم سے خون رس رہا ہے۔ انہوں نے ایک لمحے کے لیے رحم دلی اور ترس کھاتی ہوئی نظروں سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگے، اپنی ماں کو یہاں لے آؤ تو میں پٹی کیے دیتا ہوں۔ ان کی بات سن کر میں ایک لمحے کے لیے سوچ میں پڑ گیا، شدید پریشان ہو گیا اور ڈرتے ہوئے کہنے لگا کہ میری ماں کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے، اور اگر ابا کو پتہ چلا کہ اماں نے گھر سے باہر قدم نکالا ہے تو وہ اماں کی جان لے لیں گے۔ وہ جو میڈیکل سٹور والا تھا وہ نہایت رحم دل اور نیک انسان تھا۔ اس نے شفقت سے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگا، یہ دوائی لے جاؤ اور اپنی ماں کے زخم پر لگا دینا اور اوپر سے یہ پٹی بھی باندھ لینا، اور تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں تو بھلے نہ دو، اور تم اگر چاہو تو میری دکان پر آ سکتے ہو، یہاں تھوڑا بہت کام کروا دیا کرنا تو میں تمہیں تھوڑے بہت پیسے دے دیا کروں گا اور تم کام بھی سیکھ جاؤ گے، اور ان پیسوں سے شاید تمہاری ماں کی پریشانی کا کوئی مسئلہ حل ہو سکے۔ انکل کی یہ بات سن کر میرے مرجھائے ہوئے چہرے پر اچانک سے خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی، کیونکہ میں سوچتا تھا کہ میں چھوٹا ہوں اور اپنی ماں کا ہاتھ نہیں بٹا سکتا۔ میں نے دوائی لی اور دوائی لے کر جلدی سے گھر آ گیا۔ میں نے روتے ہوئے اپنی ماں کے زخموں کو صاف کیا تھا اور پٹی باندھی تھی۔ میری ماں بالکل ساکت بیٹھی تھی اور چھت کو اس طرح گھور رہی تھی جیسے کسی انتہائی گہری سوچ میں گم ہو، اور نہ جانے اس وقت اس کے ذہن میں کیا چل رہا تھا۔ میں نے ماں کو زور سے ہلایا اور تڑپ کر کہا، اماں بولو نا، خاموش کیوں ہو؟ آپ کو اس طرح خاموش دیکھ کر میرے دل کو کچھ ہو رہا ہے۔ جب میں نے یہ بولا تو میری ماں نے آنسوؤں سے بھری ہوئی آنکھوں کے ساتھ میری طرف دیکھا اور ایک بڑا سا آنسو اس کے گال پر ٹپک گیا تھا۔ وہ بھرائی ہوئی آواز میں کہنے لگی، ایک بات بتا ساحل، اللہ نے اگر تجھے کوئی بہن یا بھائی دے دیا تو کیا تو اس کا خیال رکھ لے گا؟ ماں کی یہ بات سن کر میرے دل کو عجیب سا خوف محسوس ہوا، کیونکہ ماں کا لہجہ بھی عجیب تھا، اس کے بات کرنے کا انداز بھی عجیب تھا۔ میں نے فوراً سے کہا، اماں کیسی باتیں کرتی ہو؟ اللہ نے ایک بہن یا بھائی دیا تو میں اس کا خیال تو ضرور رکھوں گا، لیکن ہم دونوں مل کر رکھیں گے نا، اور اللہ خیر کرے گا، آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔
اس نے پھر دکھ سے میری طرف دیکھا اور دیکھ کر کہنے لگی تیرا باپ بہت مارتا ہے مجھے، اور اب مجھے اپنی کنڈیشن ٹھیک نہیں لگتی۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید میری زندگی تھوڑی رہ گئی ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے تجھے تیرا کوئی بہن یا بھائی دے دیا تو اس کا اپنی جان سے زیادہ خیال رکھنا۔ یہ کہتے ہوئے میری ماں نے میرا ماتھا چوما تو میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ میں نے کہا اماں ایسی باتیں نہ کیا کر، جب تو ایسی باتیں کرتی ہے تو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے۔ میری ماں نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے میرے آنسو صاف کیے اور میرے چھوٹے چھوٹے ہاتھ کو پکڑا اور مجھے سینے سے لگا لیا۔ میں بے تحاشا رونا چاہتا تھا لیکن میں رو نہیں پا رہا تھا، کیونکہ میں اپنی ماں کا بیٹا تھا، اپنی ماں کا حوصلہ تھا۔ ماں کے پاؤں پر کافی گہری چوٹ آئی ہوئی تھی۔ میں نے دیکھا کہ ماں نے جب اٹھنے کی کوشش کی تو اس سے اٹھا نہیں گیا، اس سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ میں نے فوراً ان کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ آپ چارپائی پر بیٹھ جاؤ، آج دادی کے ساتھ مل کر کھانا میں بنا لوں گا، اماں آپ آرام کرو۔ ماں نے ایک بے بس سی نظر میری طرف ڈالی اور کہنے لگی تیری دادی کھانا نہیں بنائے گی، میں جانتی ہوں، اور کھانے کی فکر نہ کر، مجھے تو سلائی کے کپڑوں کی فکر ہے، کپڑے رات کو سلمہ آپا کو دینے ہیں، ان کی کل شادی ہے، وہ بھی سلائی کرنے ہیں اور ان کے ہاتھ دے کر بھی آنے ہیں۔ میں اندر سے بالکل مجبور تھا، لیکن اتنی سی عمر میں وقت سے پہلے بہت بڑا ہو گیا تھا، کیونکہ میں نے ہوش سنبھالتے ہی اپنی ماں کو بڑا بے بس اور مجبور دیکھا تھا۔ مجھے گھر کے حالات کی اب پوری سمجھ آ چکی تھی۔ میری ماں کو اپنی گرتی ہوئی حالت کی ذرا فکر نہیں تھی۔ میری ماں اتنی کمزور ہو گئی تھی کہ آنکھیں اس طرح دھسی ہوئی نظر آتی تھی۔ انہیں صرف اس بات کی فکر تھی کہ اگر آج کام نہ کیا تو کل پھر سے کھانا نہیں ملے گا۔ میں نے سلائی مشین لا کر ماں کے پاس رکھ دی کہ میری ماں کو اٹھ کر نہ جانا پڑے، اور کہا اماں تو ادھر ہی بیٹھ جا، ادھر ہی بیٹھ کے کام کر لے، میں ساری چیزیں بنا دیتا ہوں اور تجھے یہیں لا دیتا ہوں۔ میں دادی سے بات کرتا ہوں، ہو سکتا ہے وہ مان جائے اور میں دادی کے ساتھ مل کر کچھ کھانے کو بنا لوں گا۔ ماں نے میری طرف دیکھا اور کہنے لگی بول جا کر بول، اگر تیری دادی چاول ابال لے گی تو تھوڑی چینی پڑی ہوئی ہے، ڈال کر ہم کھا لیں گے۔ تیرے ماموں اس دن آئے تھے تو کچھ چاول دے گئے تھے اور مجھے یاد آیا، تیری دادی اگر ابال لیتی ہے تو ٹھیک، ورنہ مجھے آ کر بتا دینا، میں خود ہی کر لوں گی، اور میرے بچے تو فکر نہ کر۔ ماں کی بات سنتے ہی میں سیدھا دادی کے پاس چلا گیا۔ میں جانتا تھا کہ میری دادی باتیں سنائے گی، غصہ کرے گی، لیکن میری ماں کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ میں نے منت بھرے لہجے میں کہا دادی اماں کے پیروں میں چوٹ لگی ہے، ابا نے بہت مارا ہے، میں آگ جلاتا ہوں تو آپ کھانا بنا لو، ماں کہتی ہے چاول ابال لیتے ہیں اور وہی رات میں کھا لیں گے۔ دادی نے ایک شدید تیز اور غصیلی نظر مجھ پر ڈالی اور کہنے لگی اپنی ماں سے بول ڈرامے بازی بند کرے اور باہر نکلے۔ شوہر سے زبان چلاتے ہوئے اسے پتہ نہیں چلتا کہ گھر کے کام بھی کرنے ہیں؟ اتنے سال ہو گئے ہیں تیری ماں کی شادی کو، لیکن اسے آج تک عقل نہیں آئی، آج بھی شوہر سے بد زبانی کرتی ہے، زبان چلاتی ہے تو پھر پٹے گی نا۔ میں نے ان کی بے حسی پر حیران ہو کر کہا دادی ابا کچھ کماتے تو ہیں نہیں، اماں کے پاس جو پیسے ہوتے ہیں وہ سارے چھین کر لے جاتی ہیں، ماں اپنے لیے کچھ نہیں خریدتی، ان سے راشن کا سامان ہی تو لاتی ہے۔ دادی نے پاس پڑی چپل جھک کر اٹھائی اور میرے سر پر زور سے دے ماری، زور سے دے مار کر غصے سے چلانے لگی کہ ماں کی زبان بولے گا تو؟ کیا کماتا ہے؟ کماتا تو ہے، راشن تھوڑا بہت جو آتا ہے وہ تیری ماں کے مائکے سے نہیں آتا، میرا بیٹا ہی لے کر آتا ہے، اور تو اب ماں کی زبان بولے گا؟ یہ تیری ماں ہے نا، یہ کبھی بخشی نہیں جائے گی، میری بات لکھ کے رکھ لے، یہ جہنمی عورت ہے، لکھ کر رکھ لے میری بات، پہلے خود شوہر کے خلاف ہے اور اب اپنے بیٹے کو بھی اپنے شوہر کے باپ کے خلاف کر رہی ہے۔ اس عورت کو پتہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر میں سجدے کا حکم دیتا تو عورت سے کہتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن اس منحوس ماری نے ہر وقت میرے بیٹے کی جان عذاب کر رکھی ہے۔ جس دن سے یہ ہمارے گھر میں آئی ہے مجال ہے کہ کہیں سے برکت آئی ہو، اور خبردار آج کے بعد تو نے اپنے باپ کے بارے میں ایک لفظ بھی بولا تو تلوے سے زبان کھینچ لوں گی تیری۔ کہہ دے اسے شرافت سے باہر نکلے اور کھانا بنائے۔ میری دادی اتنے شدید غصے سے بول رہی تھی کہ میں بالکل مایوس ہو گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ماں کو جا کر کیا جواب دوں، جس نے بڑی آس سے کہا تھا کہ اگر تیری دادی بنا لے گی تو ٹھیک،
میں خاموشی سے کمرے میں واپس آ گیا اور جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہونے لگا میری ماں نے سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ دادی نے کیا کہا۔ میں نے گردن جھکا کر کہا، اماں دادی نہیں بنائے گی۔ میری ماں نے ایک لمبا اور ٹھنڈا سانس کھینچا تھا، شاید وہ جانتی تھی پہلے ہی یہ بات۔ پھر مجھے کہنے لگی، آگے بڑھ، میرا ہاتھ پکڑ اور مجھے اٹھانے میں میری مدد کر، مجھے سہارا دے۔ میں نے اپنی ماں کو سہارا دیا، اپنی ماں کو اٹھایا اور گرتے سنبھلتے باورچی خانے کی طرف میری ماں جانے لگی تھی کیونکہ ان کے پیر میں زخم تھا۔ میں نے ماں کو وہاں بٹھا دیا اور ضرورت کی تمام چیزیں ان کے پاس لا کر رکھنے لگا۔ شام ڈھل چکی تھی کہ اچانک باہر کا مرکزی دروازہ زور سے کھلا تھا اور ابا گھر میں داخل ہوئے تھے۔ ہمیشہ کی طرح وہ شراب کے نشے میں دھت تھے اور منہ ہی منہ میں عجیب و غریب سی باتیں کرتے ہوئے گھر میں داخل ہو رہے تھے۔ ان کے زبان سے گالیاں نکل رہی تھیں اور آتے ہی وہ دادی کے پاس جا کر بیٹھ گئے اور بولے، اماں آج بڑا اچھا کام مل گیا ہے، کام بھی تھوڑا ہے اور پیسہ بھی زیادہ ملے گا، اب سے تیرا بیٹا کام کرے گا۔ میری دادی یہ سن کر بے حد خوش ہوئیں۔ وہ جانتی بھی تھیں کہ ابا نشے میں تھے اور یہ بات ساری وہ نشے میں کر رہے تھے، مگر انہوں نے آگے بڑھ کر اپنے بیٹے کے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور ہاتھ پھیرتے ہوئے کہنے لگیں، اچھا میرے لال کون سا کام کرے گا تو؟ ارے میں کہتی ہوں کر لے، کوئی کام کر لے، ورنہ یہ جو تیری منحوس ماری بیوی ہے نا، اس کو تو یہی بڑا مان ہے کہ 2-4 کپڑے سلائی کرتی ہے اور گھر کا خرچ یہی چلاتی ہے۔ اپنی ذات اور محنت پر دادی کے تانے سن کر، میری ماں کی اتنی محنت پر میری دادی کے تانے سن کر میری آنکھوں سے ایک بار پھر خاموش آنسو بہنے لگے تھے۔ میں قریب کھڑا دیکھ رہا تھا کہ میں اپنی ماں کے لیے کیا کروں۔ پھر مجھے اچانک میڈیکل سٹور والے انکل کی بہت یاد آئی۔ میں نے جلدی سے جھک کر ماں کے کان میں کہا، اماں وہ میڈیکل سٹور والا کہہ رہا تھا کہ کل سے میرے پاس آ جانا، اور وہ مجھے کام دے گا، اس کے بدلے مجھے کچھ پیسے دے دیا کرے گا، اور میں ان پیسوں کے بارے میں ابا کو نہیں بتاؤں گا۔ اگر ابا کو پتہ چل گیا تو وہ چھین لیں گے۔ ابا تو صبح صبح نکل جاتے ہیں اور شام کو گھر آتے ہیں تو ابا کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ میں چند گھنٹے اس کی دکان کے پاس کام کر لیا کروں گا اور جو پیسے بچیں گے نا اس کا میں راشن لے لیا کروں گا۔ ماں نے میری طرف دیکھا اور اپنے آنسوں کے درمیان ایک بھیگی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہنے لگی، ٹھیک ہے۔ ابا اتنے زیادہ نشے میں تھے کہ عجیب سی باتیں کر رہے تھے، اور عجیب سی باتیں کرتے کرتے دادی کے پاس ہی چارپائی پر لیٹ کر سو بھی گئے۔ ماں نے شام کا کھانا جیسے تیسے انداز میں بنایا اور پھر رات کو بلب کی مدھم روشنی میں بیٹھ کر کپڑے سلائی کرنے لگی تھی، کیونکہ انہیں سلمیٰ خالہ کے کپڑے ہر حال میں دینے تھے۔ میں پاس بیٹھ کر اپنی تھکی ہوئی ماں کے کندھے دبانے لگا تھا اور اسے حوصلہ دینے لگا تھا کہ تیرا بیٹا تیرے سر پر ہے۔ جب ماں اپنا کام ختم کر چکی تو انہوں نے کپڑوں سے بھرا ہوا وہ شاپر میرے ہاتھ میں دیا۔ اس وقت رات کے تقریباً 8 بج چکے تھے۔ کہنے لگی، یہ سلمیٰ آپا کے گھر دے آ، تو دے آئے گا کیا؟ پھر انہوں نے ایک نظر باہر کے اندھیرے پر ڈالی اور فکر مندی سے کہنے لگی، رہنے دے، رات ہو گئی ہے، میرے بچے تجھے ڈر لگے گا، صبح میں تجھے ٹائم سے اٹھا دوں گی، ٹائم سے ان کے گھر دے آنا۔ میں نے وہ شاپر ماں کے ہاتھ سے مضبوطی سے پکڑا اور کہا، اماں اب مجھے ڈر نہیں لگتا، تو دے دے، میں دے آؤں گا۔ انہوں نے میری طرف دیکھا اور تاکید کرتے ہوئے کہنے لگیں، اس سے کہنا کہ پیسے نہ دے، جب صبح وہ آئے گی تو اپنے ساتھ کچھ راشن کا سامان لے آئے۔ تیرے باپ پیسے لاتے دیکھ لیتا ہے تو پھر وہ پیسے تو چھین لیتا ہے، تو اس سے اچھا ہے کہ وہ ہمیں راشن کا سامان دے جائے۔ میں نے ماں کی بات سنی، شاپر سنبھالا اور گلی کی کونے کی طرف چل پڑا تھا۔ گلی میں آوارہ کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھی اور سنسان راستے میں مجھے واقعی بہت ڈر محسوس ہو رہا تھا، لیکن جانا بھی بہت ضروری تھا، کیونکہ اگر وقت پر کپڑے نہ ملتے تو ہو سکتا ہے اگلی بار وہ لوگ میری ماں کو کپڑے سلائی کے لیے دیتے ہی نہ۔ اس لیے میری ماں نے ان لوگوں سے زبان کر رکھی تھی تو جانا ضروری تھا۔ میں نے جلدی سے کپڑوں والا شاپر خالہ سلمیٰ کو ان کے گھر دیا اور ساتھ میں ماں کا پیغام بھی دے دیا۔ میں نے دے دیا اور وہاں سے جلدی سے نکل آیا تھا۔ گھر آیا تو میں نے دیکھا کہ ماں سونے کے لیے لیٹ گئی تھی، کیونکہ میری ماں تھکی ہوئی تھی اور زخمی بھی تھی۔ اس رات ساری رات مجھے نیند نہیں آئی۔ میں اپنے بستر پر لیٹا بار بار یہی سوچتا رہا کہ آخر میری ماں کی کیا زندگی ہے،
میری ماں بیچاری اتنی محنت کرتی ہے، وہ دن رات محنت کرتی ہے، بیماری اور درد میں بھی لوگوں کے کپڑے سلائی کرتی ہے کہ ہمارے گھر کا خرچ چل چکے، لیکن اس کے باوجود میرے باپ کو اس کی ذرا برابر بھی قدر نہیں ہے۔ اگلی صبح میں صبح اٹھ گیا تھا اور جلدی جلدی ہاتھ منہ دھو کر اپنی ماں کے ساتھ کام کروانے لگا تھا۔ اماں کے ساتھ کام کروایا کہ ان کا بوجھ ہلکا ہو سکے اور انہیں بار بار اٹھ کر چیزیں لے جانی نہ پڑیں۔ کچھ ہی دیر میں ابا بھی سو کر اٹھ چکا تھا اور ہاتھ منہ دھونے کے بعد دسترخوان پر ناشتے کے انتظار میں بیٹھ گیا تھا۔ اماں نے مجھے وہی رات کے ابلے ہوئے چاول دیے تو میں نے وہ پلیٹ میں ڈال کر ابا کے آگے رکھ دیے تھے، کیونکہ اس کے علاوہ گھر میں تھا کیا۔ میں نے ساتھ چینی بھی رکھ دی۔ ابا نے غصے کی ایک زہریلی نظر میری طرف ڈالی اور گھورتے ہوئے کہنے لگا، یہ کیا ہے؟ میں نے ڈرتے ڈرتے کہا، ناشتہ ہے اور ہم بھی یہی ناشتہ کریں گے۔ جب سب نے یہی ناشتہ کیا ہے تو آپ بھی تو یہی کریں گے۔ تو وہ ایک دم سے شدید غصے میں آ گیا اور چاولوں کی پلیٹ اس نے اٹھا کر زمین پر دے ماری۔ چیختے ہوئے بولا، اپنی ماں کو بول کہ بس بچ جائے میرے ہاتھوں سے، ایسا ناشتہ بنا دے گی تو میں سر پھاڑ دوں گا اس کا۔ سارا دن احسان جتاتی ہے کہ میں کماتی ہوں، گھر کا راشن میں لاتی ہوں، اور ناشتہ کیا دے رہی ہے؟ رات میں بھی وہی چاول اور ابھی بھی وہی چاول، رات کے وہی باسی چاول۔ میں ڈر کے مارے جلدی سے وہاں سے ہٹ کر اماں کے پاس آ گیا تھا، کیونکہ ابا کا مزاج کافی گرم لگ رہا تھا۔ اسی وقت صحن سے دادی کی بلند اور کڑوی آواز آنے لگی، میرے بچے، یہ عورت تو تیرے جینے کی دعا بھی نہیں کرتی، یہ تو تجھے جان سے مارنا چاہتی ہے۔ میری دعائیں ہیں جو تو بچا ہوا ہے، ادھر آ میرے پاس۔ یہ کل نجمہ آئی تھی، تیری بہن کچھ پیسے دے کر گئی تھی کہ اماں میرے بھائی کا خیال رکھنا اور جب اسے ضرورت ہو تو دے دینا، پکڑ پیسے اور میرے لیے اور اپنے لیے کچھ ناشتہ لے آ، اور ان منحوسوں کو چھوڑ، ان کی تو عادت ہے صبح ان کے منہ نہ لگا کر۔ ابا بھی جلدی سے ماں کی طرف بڑھا تھا، پیسے دیکھ کر تو وہ اس کے قدم تیزی سے بڑھنے لگتے تھے۔ ابا بھی جلدی سے ماں کے کمرے کی طرف بڑھا اور وہاں سے پڑی چیزوں کو دباؤ سے دیکھا اور پھر غصے میں باہر بازار چلا گیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں گرم حلوہ پوری تھی۔ دادی نے مجھے آواز لگائی اور کہا کہ پلیٹ لے کر آؤ۔ میں آگے بڑھ کر پلیٹ لے کر آیا۔ دادی اور ابا مزے سے حلوہ پوری کا ناشتہ کرنے لگے اور آپس میں ہنس کر باتیں کرنے لگے، جبکہ میں دور کھڑا بے بسی سے ان کی طرف دیکھ رہا تھا کہ شاید میرے باپ اور میری ماں دادی کو ترس آ جائے اور وہ تھوڑا بہت مجھے دے دیں۔ دادی نے جب میری طرف دیکھا کہ یہ ہماری طرف دیکھ رہا ہے تو غصے سے کہنے لگی، منحوس، نظر لگائے گا کیا؟ دفع ہو جائے یہاں سے، اور نیچے سے اپنی چپل پکڑ لی۔ سچ تو یہ تھا کہ ابلے ہوئے چاول کھانے کو میرا بھی دل نہیں کر رہا تھا، لیکن میں اپنی دکھیا ماں کا دل نہیں دکھانا چاہتا تھا، اسے یہ نہیں کہنا چاہتا تھا کہ میں چاول نہیں کھاؤں گا۔ اس لیے میں آہستہ قدموں سے اپنی ماں کے پاس واپس آ گیا۔ میری ماں نے میری غمگین نظروں میں چھپا ہوا وہ گہرا دکھ شاید دیکھ لیا تھا، اور میری طرف دیکھ کر ایک درد بھری مسکراہٹ کے ساتھ کہنے لگی، میرا بیٹا تو شیر ہے، اور تو دیکھنا جب تو بڑا ہو جائے گا تو اتنا کامیاب انسان بنے گا کہ لوگ رشک کریں گے تجھ پر، اور پھر جو تیرا دل چاہے گا نا وہ کھانا میرے بچے۔ بس اللہ سے دعا کر میرے بچے کے اللہ نصیب اچھے کرے۔ یہ صبر کے سال ہیں، بس کچھ سال گزار لے۔ ماں نے مجھے اپنے گلے سے لگایا اور میرا بکھرتا ہوا حوصلہ پھر سے بن گیا تھا۔ میں نیچے بیٹھ کر خوشی سے اپنی ماں کے ساتھ اب وہی باسی چاول خوشی سے کھانے لگا تھا۔ میں ناشتے سے جلدی فارغ ہوا اور جیسے ہی میں نے دیکھا کہ ابا گھر سے باہر نکل گیا ہے، اب وہ جلدی آنے والا نہیں ہے، تو میں فوراً ماں سے اجازت لی، اور ماں سے اجازت لینے کے بعد گلی کے کونے والی دکان پر اس میڈیکل سٹور والے انکل کے پاس چلا گیا تھا جس نے مجھے کام پر آنے کو کہا تھا۔ انہوں نے مجھے دکان میں داخل ہوتے دیکھ کر شفقت سے مسکراتے ہوئے میرا استقبال کیا تھا، اور پھر مجھے بتانے لگے کہ دکان پر کام کس طرح سے کرنا ہے۔ شروع کے کچھ دن تو انہوں نے مجھے صرف مریضوں کو پانی پلانے اور دکان کی صفائی پر رکھا تھا، پھر آہستہ مجھے دوائیوں کے نام اور کام بتانے لگے۔ میں بہت خوش تھا۔ اب وہ روزانہ رات کو جاتے وقت میری مٹھی میں 100 یا 50 روپے دے دیا کرتے تھے۔ میں ان پیسوں کو ایک چھوٹے سے شاپر میں ڈالتا تھا اور ڈال کر اپنے گھر کے مرکزی دروازے کے پاس اینٹوں کے پیچھے چھپا دیا کرتا تھا۔
کہ جب میری ماں کو ان پیسوں کی ضرورت پڑے تو میں ایک دم سے اپنی ماں کے حوالے کر دوں تو وہ خوش ہو جائے گی۔ میں کبھی گھر کے اندر وہ پیسے لے کر نہیں گیا تھا کیونکہ دادی جانتی تھی کہ میں کہیں جاتا ہوں، اور دادی بھی اکثر جب میں واپس آتا تھا مجھے اپنے پاس بلاتی تھی اور میری جیبیں چیک کرتی تھی، اور میری ماں سے سخت سوال کرتی تھی کہ یہ لڑکا سارا دن ہوتا کہاں ہے۔ جب ماں نے انہیں بتایا کہ یہ سامنے والے میڈیکل سٹور کے پاس کام سیکھنے کے لیے جاتا ہے، کام سیکھ رہا ہے، تو دادی شک کی نگاہ سے میری جیبیں بار بار چیک کرنے لگی۔ کہنے لگی کہ اگر سیکھنے جاتا ہے تو ضرور وہ سٹور والا اسے کچھ نہ کچھ پیسے تو دیتا ہوگا۔ ابھی مشکل سے 5 یا 6 دن گزرے تھے کہ ایک دن میرا باپ سیدھا اسی میڈیکل سٹور والے کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے دکان کے باہر کھڑے ہو کر با آواز ہانک لگائی، ابے وہ سن، ادھر آ، میری بات سن۔ میڈیکل سٹور والے انکل نے حیران ہو کر میرے باپ کے لہجے کو دیکھا تھا کہ انہوں نے بڑی بدتمیزی سے ان کو بلایا تھا، اور ابا کہنے لگا، میرا لڑکا تیرے پاس کام کرتا ہے، اتنے دن اس نے کام کیا ہے اور تو نے کروایا ہے، اور جو تو خرچہ بنا ہے اس کا وہ مجھے دے دے۔ ظاہر سی بات ہے میرا بیٹا تیرے پاس کام کرتا ہے تو اس کا حق تو بنتا ہے نا۔ میڈیکل سٹور والے نے ایک حیران کن نظر پہلے مجھ پر ڈالی اور پھر میرے شرابی باپ پر۔ میں خوف سے کانپتا ہوا جلدی سے زمین پر بیٹھ گیا اور انکل کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں اپنے ابا کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے ہاتھ اس لیے جوڑے کہ خدا کے لیے میرے ابا کو ان پیسوں کا مت بتانا۔ تو انہوں نے میری حالت دیکھ کر ابا سے صاف کہہ دیا کہ یہ خود ہی اپنی مرضی سے آیا ہے اور میں نے ابھی تک اس کو کچھ بھی نہیں دیا، اپنی مرضی سے آتا ہے۔ اس کے ساتھ زبان ہوئی تھی کہ یہ ایک ٹائم کا کھانا میرے ساتھ کھائے گا تو وہ میں اس کو دیتا ہوں، پیسے ویسے نہیں ہیں میرے پاس۔ انکل کی یہ بات سن کر ابا طیش میں آ گیا اور آگے بڑھ کر ان کا گریبان پکڑ لیا اور دھاڑتے ہوئے کہنے لگا کہ میرا لڑکا تیرا ملازم ہے، تو میرے لڑکے سے کام کرواتا ہے اور پیسے بھی نہیں دے گا، تیرا تو باپ بھی دے گا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہاں شدید جھگڑا شروع ہو گیا۔ ابا نے ان کو تھپڑ مارا اور جوابی کارروائی میں انہوں نے بھی ابا کو دھکا دے کر مارا۔ بازار کے کچھ بچھڑوں نے اور لوگوں نے بیچ بچاؤ کرا کے معاملہ رفع دفع کرا دیا تھا۔ اس کے بعد ابا نے میرا بازو سختی سے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے مجھے گھر لے آیا۔ اس وقت میرا باپ بہت غصے میں تھا، کافی دیر تک اس میڈیکل سٹور والے کو اور پھر میری مظلوم ماں کو اور مجھے گندی گندی گالیاں نکالتا رہا۔ پھر وہ غصے سے پھٹتے ہوئے ماں سے کہنے لگا کہ اس دن سلمیٰ کے گھر تو نے کپڑے بھیجے تھے نا، وہ والے پیسے کہاں ہیں؟ ماں نے سہم کر جواب دیا کہ اس نے تو پیسے بھیجے ہی نہیں۔ میں نے کہا بھی تھا پیسے بھیجنا، مگر اس نے پیسے نہیں بھیجے، اس نے پیسے کے بدلے میں گھر کا کچھ راشن بھیج دیا تھا جو اتنے دن سے ہم کھا پی رہے تھے، یہ اسی کا بھیجا ہوا تو تھا۔ تو ابا غصے سے اس کی طرف اماں کی طرف گراتے ہوئے بڑھا، کہنے لگا، تو دال تو پکاتی ہے روز، کون سا راشن خریدا تو نے اس کے 7-8 سوٹ سیے تھے، اور 7-8 سوٹ کے کیا اس نے صرف تجھے دال بھیج دی کہ دال پکا کر کھاتی رہ؟ میں کہہ رہا ہوں مجھے پیسے چاہیے، مجھے پیسے دے ورنہ بہت برا پیش آؤں گا۔ ماں کے پاس پیسے ہوتے تو وہ ضرور دیتی، لیکن وہ جانتی تھی کہ اگر اس کے پاس ہوتے بھی تو ابا نے نشے میں اڑا دینے تھے۔ وہ بے بسی سے روتے ہوئے کہنے لگی کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ ماں کے منہ سے انکار سنتے ہی ابا کے سر پر جیسے جنون سوار ہو گیا۔ وہ پھر سے تپ اٹھا اور ماں کو بالوں سے پکڑ کر صحن میں بے دردی سے گھسیٹنے لگا۔ ماں نے تڑپ کر اپنے ہاتھ جوڑ لیے اور روتے ہوئے التجا کرنے لگی، خدا کا خوف کرو اکبر، تم باپ بننے والے ہو، بچے کو مارو گے کیا؟ اتنا درندہ صفت انسان مت بنو۔ تو وہ درندہ صفت انسان ماں کے پیٹ کو اپنے پاؤں سے دباتے ہوئے وحشیانہ انداز میں کہنے لگا، مر جائے بچہ، اور ساتھ تو بھی مر جائے۔ منحوس عورت، جس دن سے ہمارے گھر آئی ہے نحوست ختم ہی نہیں ہوتی۔ جس دن سے تو نے اس گھر میں قدم رکھا میرا تو کاروبار ختم ہو گیا، میرا اچھا بھلا کاروبار چلتا تھا۔ اور یہ کہتے ہوئے وہ ماں کو بے دردی سے مارنے لگا تھا۔ میں اس کے ساتھ بھاگ کر گیا اور پاؤں پکڑ کر ہاتھ جوڑنے لگا، ابا خدا کے واسطے اماں کو مت مارو۔ میں نے بلک بلک کر کہا، خدا کے لیے ابا اماں کو مت مار، خدا کے لیے مت مارو۔ جب ابا نے مجھے پیچھے دھکا دیا تو میں بھاگ کر جلدی سے اٹھا تھا
اور دوبارہ صحن میں بیٹھی اپنی دادی کے پاس چلا گیا تھا، کیونکہ وہ میری دادی کا بیٹا تھا۔ میں نے دادی کا آنچل پکڑ لیا۔ میں نے کہا، دادی اماں کو بچا لو۔ تو دادی نے نہایت بے حسی سے میرا ہاتھ جھٹک دیا اور کہنے لگی، مجھ سے نہیں بچائی جاتی، تیری ماں کے تو یہ روز کے ڈرامے ہیں، اب تو جانے، تیرا باپ جانے اور تیری ماں جانے، میں کیا کروں؟ میں مکمل طور پر بے بس اور لاچار ہو چکا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کروں تو کیا کروں۔ میں کبھی دادی کے پاس بھاگ کر رحم کی بھیک مانگتا اور کبھی اپنے جلاد باپ کے آگے گرتا، لیکن اب ابا نے میری ماں کو بالوں سے پکڑ کر زمین پر پٹکا تھا اور اس کے چہرے پر زور سے تھپڑ بھی مارا تھا۔ اچانک میری نظر نزدیک پڑے ہوئے ایک سنگین لوہے کے سلاخ یعنی کہ ایک ڈنڈے پر پڑ گئی۔ میں بھاگا۔ اس وقت مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں نے آؤ دیکھا نہ داؤ، بھاگ کر وہ لوہے کا ڈنڈا اٹھا لیا اور ابا کے سامنے لے آیا۔ سامنے لا کر چیخا، ابا بس کر دے، ورنہ یہ میں تیرے سر میں مار دوں گا۔ میری آنکھوں میں اس وقت خون اترا ہوا تھا۔ مجھے اپنے باپ پر اتنا شدید غصہ تھا کہ اس وقت میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں ابا کو جان سے مار دوں، کیونکہ وہ شخص اتنی بے دردی سے میری ماں کو مار رہا تھا۔ جب میں نے یہ خوفناک الفاظ اپنی کپ کپاتی ہوئی زبان سے ادا کیے تو میرے باپ نے حیرت اور غصے سے ملی جلی نظروں سے گھور کر میری طرف دیکھا تھا، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ میرا بیٹا بھی ایسی بات کر سکتا ہے۔ اس نے ماں کو وہیں شدید دھکا دیا اور خود ایک بھیانک اور خوفناک انداز میں میری طرف بڑھنے لگا۔ کہنے لگا، تو مارے گا مجھے؟ وہ خون خوار شیر کی طرح میری طرف لپکا تو میری ماں زخمی حالت میں اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنے درد کو بھول کر جلدی سے آگے بڑھی اور ابا کے آگے ہاتھ جوڑ کر بولی، خدا کے لیے تو نے مجھے مارا تو مارا، لیکن میرے بیٹے کو کچھ مت کہنا، میرے ساحل کو مت مارنا۔ میں شدید ڈرتا ہوا پیچھے ہٹنے لگا تھا۔ اماں ابا کو پیچھے سے جکڑنے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ مجھے نہ مارے، لیکن ابا نے پورے زور سے ماں کو پیچھے کی طرف دھکا دے دیا تھا۔ جب ابا نے دھکا دیا تو ماں کا جسم ہوا میں لہرایا اور سیدھا جا کر اینٹوں کی پکی دیوار سے ٹکرا گیا۔ ان کا سر اتنی زور سے دیوار سے لگا کہ ایک دل دہلا دینے والی اور دردناک چیخ میری ماں کی پورے گھر میں گونج اٹھی تھی۔ ماں کا سر لمحوں میں پھٹ چکا تھا اور اس میں سے خون کا فوارہ نکل گیا تھا، اور خون اتنی تیزی سے بہا کہ میری ماں کا پورا چہرہ اور کپڑے خون سے تربتر ہو رہے تھے اور میری ماں نیچے گری ہوئی تھی۔ میں بھاگتا، روتا اور چیختا چلاتا ہوا اپنی ماں کے پاس پہنچا، ان کا سر اپنی گود میں لیا تھا۔ اس وقت بے بسی کی میں اس انتہا پر تھا جو میں نہیں بتا سکتا۔ جب ابا نے دیکھا کہ معاملہ حد سے بڑھ گیا ہے اور اس کا پورا برا حال ہو گیا ہے تو وہ پولیس اور ذمہ داری کے ڈر سے جلدی سے گلی کے دروازے سے باہر نکل کر بھاگ گیا تھا۔ جاتے جاتے بھی وہ میری آدھی بے ہوش ماں کو گالیاں دینا نہیں بھولا۔ میری ماں کی حالت لمحہ بہ لمحہ خراب ہو رہی تھی، ان کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ میں نے تڑپ کر دادی سے التجا کی، دادی خدا کے لیے میری ماں کو بچا لو، چلو نا میرے ساتھ، ماں کو ہاسپٹل لے کر چلتے ہیں، میں چھوٹا ہوں، اکیلا ہوں، ماں کو لے کر کیسے جاؤں گا؟ دادی خدا کے لیے اٹھ جاؤ، میری ماں مر جائے گی۔ لیکن دادی نے ایک نفرت اور غصے سے بھری نظر ہم پر ڈالی، میری ماں پر ڈالی اور منہ پھیر کر کہنے لگی، منحوس عورت، بڑی لمبی عمر لکھوا کر لائی ہے، مرنے والی ہوتی تو کب کی مر جاتی، تو فکر نہ کر، نہیں مرے گی، جاؤ اسے میڈیکل سٹور والے کے پاس چلے جاؤ اور دوائی لے آؤ اور لا کر لگا دو، یہ بڑی ڈھیٹ ہڈی ہے، یہ نہیں مرے گی۔ جب میں نے دیکھ لیا کہ دادی کے دل میں رحم کا ایک بھی قطرہ نہیں ہے، مجھے وہاں سے کوئی امید نظر نہ آئی کہ یہ کبھی میری ماں کو نہیں بچائے گی، تو میں بھاگا۔ میں بھاگتا ہوا گلی سے باہر نکل آیا تھا۔ میں گلی کے بیچوں بیچ کھڑا ہو کر ہاتھوں میں خون جو میرے ہاتھوں کو لگا ہوا تھا، میں زور زور سے رونے لگا اور مدد کے لیے پکارنے لگا کہ خدا را کوئی میری مدد کرو۔ اور اتنے میں ایک رکشے والا وہاں سے گزرا۔ میں نے روتے ہوئے اسے روک بھی لیا اور کہا، بھائی میرے ساتھ چلو، اندر میری ماں شدید زخمی ہے اور اگر تم میرے ساتھ نہیں چلے تو میری ماں کو کچھ ہو جائے گا۔ وہ رکشے والا ہمارے ہی محلے کا رہائشی لڑکا تھا اور مجھے اچھے سے جانتا تھا۔ وہ میرے باپ کے حالات اور میرے باپ کی حرکتوں کے بارے میں اچھے سے واقف تھا۔ وہ حالات کی سنگینی کو سمجھتے ہوئے جلدی سے رکشے سے اترا اور میرے ساتھ گھر کے اندر آیا تھا۔
جب اس نے میری ماں کو خون میں لت پت دیکھا تو تڑپ کر بولا، بہن جی اٹھو، میں آپ کو سہارا دینے کی کوشش کرتا ہوں، ہمیں جلد از جلد ہاسپٹل جانا پڑے گا۔ میں نے اپنے ننھے ہاتھوں سے آگے بڑھ کر اپنی ماں کو اٹھانے میں اس کا ساتھ دیا اور اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ ماں کے بہتے ہوئے زخم کے اوپر زور سے جما دیے تھے کہ خون مزید رک سکے۔ اس رکشے والے انکل نے بڑی مہربانی کی۔ اس نے اس وقت بڑا احسان کیا کہ وہ بغیر کسی تاخیر کے ہمیں فوراً سرکاری ہاسپٹل لے آیا تھا۔ اسپتال پہنچتے ہی ڈاکٹروں نے ماں کی نازک حالت کو دیکھتے ہوئے انہیں ایمرجنسی وارڈ میں منتقل کر دیا تھا۔ وہاں اکیلے کھڑے مجھے اچانک یاد آیا کہ مجھے اپنے ماموں کو فون کرنا چاہیے، انہیں بتانا چاہیے، کیونکہ اس مشکل وقت میں میرے ماموں کے علاوہ میرا کوئی سہارا نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے رکشے والے انکل کی طرف دیکھا اور لرزتی ہوئی آواز میں کہا تھا کہ انکل، آپ کے پاس موبائل ہے؟ مجھے 1 منٹ فون کرنے کی اجازت دے دیں، میرا فون کرنا بہت ضروری ہے۔ وہ میری طرف رحم دلی سے دیکھ کر کہنے لگا، کیا کرو گے؟ اپنے ابا کو فون کرو گے؟ میں نے نفی میں سر ہلایا کہ نہیں، ابا کو فون نہیں کروں گا، ماموں کو فون کروں گا، اور مجھے امید ہے کہ ماموں کو فون کیا تو وہ اسی وقت آ بھی جائیں گے۔ مجھے اپنی ماموں کا فون نمبر زبانی یاد تھا، کیونکہ میں نے پہلے بھی کئی بار ماں کے کہنے پر باہر سے کسی کا فون لے کر ماموں کو فون کیا تھا۔ میں نے جلدی سے اس کو اپنے ماموں کا نمبر بول کر لکھوایا اور انہوں نے رحم دلی دکھاتے ہوئے میرے ماموں کو کال ملا بھی دی تھی۔ ماموں کو کال ملائے ہوئے ابھی مشکل سے 10 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ ماموں بدحواس سی حالت میں ہاسپٹل پہنچ بھی گئے تھے۔ نہ صرف ہاسپٹل پہنچ گئے، اور جب میں نے اپنے ماموں کو آتے ہوئے دیکھا تو میں دیکھتے ہی بھاگ کر ان کے گلے سے لگ گیا تھا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گیا تھا، کیونکہ جب کوئی انسان تکلیف میں ہوتا ہے تو کوئی اپنا سامنے آتا ہے تو دل کرتا ہے کہ اس کے گلے سے لگ کر رویا جائے۔ ماموں نے مجھے اپنے ساتھ بھینچ لیا اور میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے تسلی دینے لگے، کہنے لگے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، تمہاری ماں ٹھیک ہو جائے گی، تم بالکل فکر نہ کرو۔ میں نے سچے دل سے اس بھلے رکشے والے انکل کا شکریہ ادا کیا۔ ماموں نے اپنی جیب سے کچھ پیسے نکالے اور اس رکشے والے کو دینا چاہے، کیونکہ وہ ہمیں وہاں سے یہاں لے کر آیا تھا، مگر اس نے پیسے لینے سے انکار کر دیا اور پیسے لیے بغیر خاموشی سے وہاں سے چلا گیا تھا۔ کچھ دیر کے بعد ڈاکٹر باہر آئی اور ہماری طرف دیکھ کر کہنے لگی کہ آپ کے مریض کا بچنا بہت مشکل ہے۔ ہاں، بچہ بچ سکتا ہے، اگر آپ چاہیں تو بچہ بچ سکتا ہے، لیکن مریض کے بچنے کے چانس بہت کم ہیں۔ اس کی بات سن کر میں رونے لگا۔ میں نے روتے ہوئے اس کے پاؤں پکڑ لیے۔ میں نے کہا، ڈاکٹر میری ماں کو بچا لو، میں ساری زندگی آپ کو دعائیں دوں گا، میری ماں کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، میری ماں کو بچا لو۔ ڈاکٹر کا چہرہ بھی میری طرف دیکھ کر مرجھا گیا تھا۔ اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگی، میں کوشش کروں گی، بس تم اپنی ماں کے لیے دعا کرو، تمہاری ماں کو دعا کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد کوئی 2 گھنٹے کے بعد ان لوگوں نے ہمیں بلایا تھا اور کپڑے میں لپٹی ہوئی ایک چھوٹی سی بچی ہمارے حوالے کر دی اور کرتے ہوئے کہا تھا کہ آپ کے مریض کو ہم نہیں بچا پائے، ان کے سر کا خون بہت زیادہ بہہ چکا تھا۔ یہ بات سن کر میں چیخیں مار کر رونے لگا تھا کہ کیا میری ماں مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی؟ وہ جانتی ہے کہ میں اکیلا ہوں، وہ اس طرح مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ میرے ماموں بھی میرے ساتھ رونے لگے تھے۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور مجھے گلے سے لگا لیا، اور پھر میری گود میں وہ چھوٹی سی بچی اس کو ڈالا اور کہنے لگے، دیکھو، تمہاری ماں نے جاتے جاتے بھی تمہیں تحفہ دے دیا، تمہیں بہن دے دی ہے، تمہارا دکھ سکھ بانٹنے کے لیے اب مرد کے بچے بنو، ابھی مرد بنو، اور اس بہن کا خیال تم نے رکھنا ہے۔ میں اس ہاسپٹل کے سارے انتظامات کروا کر آتا ہوں، تم اپنی بہن کو پکڑ کر یہاں بیٹھو اور اب رونا مت۔ میں اپنی بہن کو گود میں ڈالے آنکھوں سے آنسو بہا رہا تھا اور مجھے اپنی ماں کی ساری باتیں یاد آ رہی تھی، اور ماں کی وہ بات بھی یاد آ رہی تھی جب اس نے مجھے بڑا پریشان ہو کر کہا تھا کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو اپنی بہن کا خیال رکھے گا۔ میری ماں جانتی تھی کہ ایک دن وہ میرے باپ کے ظلم کا شکار ہو جائے گی، کیونکہ میرے باپ کو نشے کی عادت تھی اور اسے جب پیسے نہیں ملتے تھے وہ میری ماں پر ہاتھ اٹھاتا تھا اور بے تحاشا اٹھاتا تھا۔ اس دن میں بہت رویا اور میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اللہ میاں، آپ دیکھ رہے ہیں نا،
ابا ہمارے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں آپ تو دیکھ رہے ہیں۔ ہم لوگوں نے ماں کی ڈیڈ باڈی کو لیا اور گھر آ گئے تھے۔ میری ماں کو کس نے رونا تھا؟ میں اور محلے کے کچھ لوگ بھی مجھ پر ترس کھا رہے تھے۔ میرا ماموں رو رہا تھا جو میری ماں کا اکلوتا بھائی تھا، اور ایک میں رو رہا تھا جو اپنی ماں کا بیٹا تھا۔ میرے باپ کا کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں گیا ہے۔ میری دادی تو چارپائی سے اتری ہی نہیں تھی، میری ماں کی میت کے قریب آئی ہی نہیں تھی، وہیں بیٹھ کر خاموشی سے بس ادھر ادھر آنے جانے والوں کو دیکھتی رہی۔ اسے میری ماں کے جانے کا کیا دکھ ہونا تھا؟ میں رو رہا تھا۔ میں نے ماموں سے کہا کہ ابا نے میری ماں کو مارا تھا، ابا نے ہی میری ماں کو مارا تھا، پولیس کو بلاؤ اور ابھی ابا کو لے کر جائیں، انہوں نے ہی میری ماں کو مارا ہے۔ میں رو رہا تھا اور بار بار یہی بات کر رہا تھا۔ میری چھوٹی بہن جو میری گود میں تھی، شام کو جنازے کا وقت ہونے لگا تو دروازے سے ابا داخل ہوئے تھے۔ اس نے حیران ہو کر ادھر ادھر دیکھا اور سب لوگ جمع ہوتے تھے، اور جب اسے پتہ چلا کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے تو اسے ذرا برابر بھی تکلیف نہیں ہوئی۔ خیر جنازہ ہو گیا اور میری ماں کو قبر میں اتار دیا گیا۔ جنازے سے واپس آتے ہی میرے ماموں نے مجھ سے کہا کہ اب سب سے پہلے مجھے تم لوگوں کا فیصلہ کرنا ہے، تمہارا یہاں رہنا ٹھیک نہیں ہے، اپنی بہن کو گود میں اٹھا لو اور چلو میرے ساتھ۔ میں اپنے ماموں کے ساتھ ان کا ہاتھ پکڑ کر جانے لگا تو میرے ابا نے آگے بڑھ کر روکا، کہنے لگا میرے بیٹے کو تو نہیں لے کر جا سکتا، خبردار میری بیٹے کو یہاں سے تو لے کر گیا تو۔ ماموں کو غصہ آ گیا اور کہنے لگا کہ تجھ سے تو میں بعد میں نمٹ لوں گا، تجھ سے تو اب نمٹنا پڑے گا، تو نے میری بہن کی جان لی ہے اور تو فکر نہ کر، میں تیرے خلاف پکی رپورٹ کرواؤں گا اور تجھے وہ سبق سکھاؤں گا کہ تو یاد کرے گا کہ کس طرح تو نے میری بہن کی جان لے لی ہے۔ اور تجھے کیا لگتا ہے میری بہن کا خون اتنا لاوارث تھا، اتنا سستا تھا کہ تیرے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوگا؟ جب ماموں نے ابا کو دھمکی دی اور اسی کے غصے کے ساتھ، تو ابا خاموشی سے کھڑا ہو گیا۔ ماموں نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اپنے گھر لے آئے تھے، اور میں بھی ماموں کے ساتھ گھر آ گیا تھا، کیونکہ ابا کے مزاج کو میں جانتا تھا، اور میری دادی بھی بالکل میرے باپ کی طرح تھی۔ میرے ماموں کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی، ان کی شادی کو بہت عرصہ ہو گیا تھا۔ میری مامی نے جب ہمیں دیکھا تو وہ آگے بڑھی اور میری بہن کو مجھ سے اپنی گود میں لے لیا۔ انہوں نے نہ صرف گود میں لے لیا بلکہ مسکرا کر اسے پیار کرنے لگی، اور پھر میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگی آج سے تم میرا بیٹا ہے اور یہ میری بیٹی ہے، ہم دونوں ہی تمہارا خیال رکھیں گے، اور اب یہاں تم پر کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے گا، اور نہ ہی تمہاری بہن کو کوئی کچھ کہہ سکے گا، اور نہ ہی تمہیں کسی کھانے پینے کی چیز کی کوئی کمی ہوگی۔ ہم تیرا ایڈمیشن بھی کروائیں گے، تجھے پڑھائی لکھائی کروائیں گے اور اپنے پیروں پر کھڑا کریں گے۔ میں حیران ہو کر ان کی طرف دیکھ رہا تھا، اور مجھے نہ جانے کیوں ان کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ماموں نے تھانے میں بات کی تھی، اور پھر پولیس والوں نے میرے باپ کو پولیس سے پرچہ بھی کٹوا دیا گیا تھا، لیکن میرے باپ کا کچھ پتہ نہیں چلا تھا کہ وہ کہاں گیا تھا۔ پولیس ابا کو ڈھونڈ رہی تھی اور ابا کا کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں گیا ہے۔ پولیس ابا کو ڈھونڈ رہی تھی اور ابا کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ ماموں نے میرا ایڈمیشن کروا دیا، اور مامی بھی میرا خیال رکھنے لگی تھی۔ میری بہن کی شکل بالکل میری ماں جیسی تھی، ایسا لگتا تھا کہ جیسے اماں ہی ہے، اور میں اسے دیکھ کر جیتا تھا اور اکثر اپنی بہن کا ہاتھ پکڑ کر رونے لگ جاتا تھا تو میری مامی میرے سر پر ہاتھ رکھتی تھی اور مجھے تسلی دیتی تھی کہ تمہاری ماں کی زندگی اتنی ہی تھی، لیکن جاتے جاتے وہ تمہیں ایک تحفہ دے گئی، دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ ان کی آگے کی مشکلات کو آسان کرے، بس اس کے لیے دعا کیا کرو۔ اور میں ماموں کے ساتھ ہر جمعرات کو اپنی ماں کے پاس قبرستان جایا کرتا تھا، ہر وقت جا کر اپنی ماں سے اپنے دل کا حال کہتا تھا، اسے بتاتا تھا، اور پھر میں نے اپنی بہن کا نام بھی خود ندا رکھا تھا۔ کئی بار میرے ذہن میں یہ خیال بھی آیا تھا کہ ابا کا تو کچھ پتہ نہیں کہ وہ کہاں چلا گیا، اور پولیس ابھی تک ابا کو ڈھونڈ نہیں پا رہی تو دادی پیچھے سے اکیلی ہوگی، دادی کو روٹی کون دیتا ہوگا اور نہ جانے اس کا کیا حال ہوگا۔ ایک دن میں بیٹھا بیٹھا اپنی ماں کو بہت زیادہ یاد کرنے لگا، اور تقریباً مجھے یہاں آئے ہوئے 6 مہینے ہو گئے تھے۔ 6 مہینے میری ماں کے انتقال کو بھی ہو گئے تھے۔ میرا ایک دن دل کیا کہ میں اس گھر میں واپس جاؤں، میں جاؤں اور ایک بار جا کر دیکھوں۔ وہاں میری ماں کی چیزیں تھیں، میری ماں کی یادیں تھیں، ان میں سے کچھ چیزیں میری ماں کی ضرورت کی جو میری ماں استعمال کیا کرتی تھی، انہیں اپنے پاس لے آؤں گا۔
कुछ और नहीं तो कुछ अपनी माँ के कपड़े पास ले आऊं जाकर, जो माँ की मौजूदगी का एहसास दिला दिया करें। मैंने अपने मामू को बताया ही नहीं और स्कूल से सीधा अपने घर चला गया था। घर आया तो दरवाज़ा बाहर से बिल्कुल बंद था और दरवाज़ा खोलकर मैं अंदर आया तो मैंने देखा कि सहन में मेरी दादी उसी शान बान के साथ जब मेरी माँ जिंदा थी तो जिस तरह वो बैठी हुआ करती थी वैसे ही बैठी थी। जैसे ही उसकी नज़र मेरी तरफ बढ़ी तो कहने लगी कि अब क्या लेने आया है तू? शर्म नहीं आई तुझे? बाप को जेल भिजवाने के लिए पर्चे कटवा दिए? निकल जा इस घर से वरना तुझे तेरी टांगे तोड़ दूंगी मैं। मनहूस तेरी माँ और तू मनहूस और तुम दोनों ने मिलकर मेरे बेटे को खा गए। न जाने वो बेचारा कहाँ चला गया कि लौट कर वापस ही नहीं आया। दादी मुझ पर गुस्सा करने लगी, मुझे बातें सुनाने लगी और यहाँ तक कि मुझे बद्दुआएं देने लगी। उनकी आवाज़ सुनकर मेरी माँ के कमरे से मेरी फुफ्फो निकल कर बाहर आई थी। मेरी फुफ्फो बाहर आई और गुस्से की नज़र मेरी तरफ डालकर कहने लगी कि अब क्या लेने आया है तू? मैंने कहा कि मैं अपनी माँ की चीज़ें कुछ लेने के लिए आया हूँ। तो मेरे रास्ते में आगे खड़ी होकर कहने लगी, यहाँ तेरी माँ की कोई चीज़ नहीं है, शराफत से निकल जा। जो भी कुछ था तेरी माँ का वो अब यहाँ नहीं है। मैंने उनकी तरफ देखा और कहा कि मैं बस अपनी माँ के कुछ कपड़े, अपनी माँ की कुछ यादें लूँगा और चला जाऊँगा। तो कहने लगी, तेरी माँ के कपड़े जला दिए थे मैंने। जिस दिन मैं इस घर में आई थी मैंने पहला काम यही किया था कि तेरी माँ के सारे कपड़े जला दिए थे ताकि इस घर से नहूसत ख़त्म हो सके। इसकी गंदगी हमने यहाँ से पाक कर दी थी और अब यहाँ मैं रहती हूँ। ये मेरा घर है और मैं अपनी माँ के साथ रहती हूँ और आज के बाद यहाँ मत आना। उसने मुझे धक्के देकर निकाल दिया और दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं दरवाजे पर खड़ा रो रहा था। मुझे याद आ रहा था कि कभी इस घर में मेरी माँ रहा करती थी और मेरी माँ की आवाज़ इस घर में होती थी। और फिर मेरी नज़र उस मशीन पर पड़ी जहाँ मेरी माँ कपड़े सिलाई किया करती थी और मुझे फिर वहाँ से मैं वापस पलट आया और मुझे याद आया कि मैंने शॉपर में कुछ पैसे अम्मा के ज़िंदा होते जब मैं मेडिकल स्टोर पर काम करता था तो मैंने दरवाजे के पास मिट्टी में छुपा दिए थे। मैं वहीं ज़मीन पर बैठकर वहाँ से मिट्टी खोदने लगा और मेरा शॉपर को हाथ लग गया और जैसे ही मैंने मजबूती से उसको बांध रखा था उसमें वो कुछ पैसे आज भी मौजूद थे जो मेरी माँ के काम ना आ सके। मैंने उनको जेब में डाला और आंखों से आंसू बहने लगे कि काश उस दिन मैं अब्बा को वो पैसे ला देता तो शायद वो मेरी माँ को ना मारता। शायद मेरी माँ को ना मारते तो आज मेरी माँ जिंदा होती और हमारे साथ हमारे सर पर मौजूद होती। मेरी बहन भी इस दुनिया में आने से पहले यतीम हो गई थी। उसने तो मेरी माँ का चेहरा भी नहीं देखा था। मैं रोता हुआ घर वापस आ गया और परेशानी के आलम में अपनी माँ के पास बैठकर रोने लगा था। अपनी बहन के पास तो मामी मेरे पास आई और कहने लगी, क्या हुआ? मैंने कहा, कुछ नहीं। तो कहने लगी, बताओ तो सही आखिर बात क्या है। मैंने बताया कि मैं घर गया था और वहाँ फुफ्फो आई हुई हैं और मेरी माँ के कमरे में रहती हैं और दादी ने आज फिर मेरे साथ वही सलूक किया है। पैसे जो भी शॉपर में मैं लाया था उसे मैंने अपनी बहन के लिए एक खिलौना खरीदा था और दिल में अज़म किया था कि अब मैं खुद कमाऊंगा और बड़ा आदमी बनूंगा और अपनी बहन की हर ख्वाहिश पूरी करूंगा, क्योंकि मेरी माँ जाते जाते उसकी जिम्मेदारी मुझे सौंप गई थी। फिर मैंने मेहनत करनी शुरू कर दी और मैं पढ़ने लगा था। मेरे मामू मामी ने कभी हम में फ़र्क नहीं रखा था और जिस दिन मैंने मैट्रिक का इम्तिहान पास किया था उस दिन मैं मामू के पास आया और खुशी से उन्हें गले से लगा कर कहने लगा, मामू मैंने मैट्रिक बहुत अच्छे नंबरों से पास कर ली है। मामू मेरी बात सुनकर मुस्कुराए और उन्होंने मुझे गले से लगा लिया और कहने लगे कि तुम्हारे लिए एक और खुशखबरी है। इस खुशखबरी के साथ साथ तुम्हारे लिए एक और खुशी की खबर है। मैंने हैरान होकर उनकी तरफ देखा और कहा कि कौन सी खुशखबरी? तो कहने लगे, तुम्हारे बाप को पुलिस ने पकड़ लिया है। तुम्हारी माँ का कातिल पुलिस के हाथ लग गया है। और जब मामू ने ये बात बोली तो न जाने क्यों मुझे इस बात पर खुशी नहीं हुई थी। मुझे खुशी नहीं हुई थी कि मेरे बाप को पुलिस ने पकड़ लिया। बेशक उसने मेरी माँ को मारा था, मैंने अपनी आंखों के सामने अपनी माँ को तड़पते भी देखा था, लेकिन जो भी था, लेकिन था तो बाप ना। मैं खामोशी से नीचे बैठ गया। मामू ने मेरी तरफ देखा और देखकर कहने लगे कि तुम्हें खुशी नहीं हुई? खुशी नहीं हुई कि तुम्हारी माँ को इंसाफ मिलेगा और तुम्हारी माँ का कातिल पकड़ा गया? मैंने मामू की तरफ देखा और कहा कि काश वो नशा ना करते तो शायद ऐसा ना होता। मामू ने एक दिन मुझे अपने साथ लिया और कहने लगे कि चलो तुम्हारे अब्बा को थाने में देख कर आते हैं और वहाँ बात करके आते हैं।
میرا بھی دل چاہ رہا تھا تو میں ماموں کے ساتھ چلا گیا۔ میں گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ انسان جو اتنا ہٹا کٹا ہوتا تھا، اتنا چوڑا جسم، صحت مند جسم ہوتا تھا، اور کس طرح میری ماں کو مارتا تھا، اٹھا اٹھا کر پھینکتا تھا، آج وہ بالکل کمزور لگ رہا تھا۔ اس کے کندھے جھکے ہوئے تھے اور چہرے پر کافی ساری داڑھی تھی اور آنکھیں اندر دھسی ہوئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اسے شیو کیے ہوئے کافی عرصہ گزر گیا ہے۔ میں کھڑا ہو کر اس کو دیکھنے لگا۔ جب اس نے جھکا ہوا سر اٹھایا اور میری طرف دیکھا تو شاید وہ مجھے پہچان گیا تھا۔ آہستہ آہستہ کمزور قدموں سے چلتا ہوا جیل کی سلاخوں کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ پھر میری طرف دیکھ کر کہنے لگا، کافی دیر دیکھتا رہا اور پھر کہنے لگا کہ وہ گھر تمہارا ہے، تمہاری پھپھو کو میں نے وہاں سے نکال دیا ہے، میں نے تمہاری پھپھو کو وہاں سے اپنے گھر بھیج دیا ہے، مجھے معاف کر دینا، میں ساری زندگی تمہارے لیے کچھ نہ کر سکا اور تمہاری ماں کا قاتل بھی بن گیا۔ مجھے نشے کی اتنی بری لت لگ گئی تھی کہ میں اگر نشہ نہ کرتا تھا تو میں جی نہیں پاتا تھا۔ میں کتنے سال گھر سے باہر رہا ہوں تو اندازہ ہو گیا ہے کہ دنیا بڑی ظالم ہے اور مجھے کینسر ہو چکا ہے اور نہ جانے کب میں اس دنیا سے چلا بھی جاؤں، مجھے معاف کر دینا۔ میں روز دعا مانگتا ہوں کہ کاش تمہاری ماں مجھے معاف کر دے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ میری طرف دیکھ کر کہنے لگا کہ کبھی مجھے معاف کر دو تو مجھ پر ایک احسان کرنا، مجھے احسان کرنا کہ وہ جگہ جو میں تمہارے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں وہاں اچھا سا گھر بنانا اور اسی جگہ سے اپنی بہن کو رخصت کرنا۔ مجھے خوشی ہوگی کہ تمہاری وہ امانت تمہیں واپس مل گئی ہے۔ اس وقت وہ بڑا مایوس اور بڑا اجڑا ہوا انسان لگ رہا تھا۔ اس وقت مجھے اس پر ترس بھی آیا تھا، وہ جیسا بھی تھا میرا باپ تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور میں جلدی سے وہاں سے آ گیا تھا۔ مجھے سے اس کی یہ حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ میرے ماموں تھانے دار سے بات کر رہے تھے اور میرے ابا کی سزا کی باتیں ہو رہی تھی کہ ابا کو کس طرح کی سزا دی جائے گی۔ میرا دل تڑپ رہا تھا اور میں نے کٹی ہوئی آواز کے ساتھ کہا تھا کہ میں یہ کیس واپس لینا چاہتا ہوں۔ تھانے دار نے اور میرے ماموں نے دونوں نے مل کر حیران ہو کر میری طرف دیکھا کہ جیسے میں نے کوئی انہونی بات کر دی تو میں نے اپنی وہی بات دہرائی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے دل میں سوچا کہ وہ انسان جو اتنا بوڑھا ہو چکا ہے، کینسر کا مریض بن چکا ہے، کب تک جیے گا؟ وہ اپنی سزا خود ہی بھگت چکا ہے، اسے اتنی بڑی بیماری نے گھیر لیا ہے تو جیل میں اسے مرنے کے لیے کیوں چھوڑ دوں؟ میری بات سن کر وہ حیران رہ گئے۔ ماموں نے پوچھا، کیوں؟ تم ہوش میں تو ہو، تم کہہ کیا رہے ہو؟ میں نے کہا کہ میں سچ کہہ رہا ہوں، میں کیس واپس لینا چاہتا ہوں، میں کیس نہیں کرنا چاہتا۔ اس کے بعد میں نے وہ کیس واپس لے لیا اور میں نے اپنے باپ کو معاف کر دیا کیونکہ اپنے گناہ کی سزا تو وہ پا چکا تھا اور کچھ دن بعد ہی میرے باپ کو آزاد بھی کر دیا گیا اور میں ماموں کے ساتھ واپس آ گیا تھا۔ لیکن میری آنکھوں کے سامنے میرے باپ کے وجود کی وہ نظریں، اس کے وہ جڑے ہوئے ہاتھ مجھے بار بار یاد آتے رہے۔ ایک دن شام کو اچانک پتہ بھی چل گیا کہ میرے ابا کا انتقال ہو گیا ہے اور شام کو جنازہ ہے۔ ماموں میرے کمرے میں آئے اور مجھے بتایا اور میرے چہرے کی طرف دیکھ کر کہنے لگے کہ تمہارے ابا کا انتقال ہو گیا ہے، آخری بار کیا اپنے باپ کو دیکھنے کے لیے جائے گا؟ میں ماموں کے گلے لگ کر رونے لگا اور پھر میں نے کہا کہ ہاں ضرور جاؤں گا۔ پھر میں اپنے باپ کو دیکھنے گیا بھی تھا اور میں نے اپنے باپ کو نہلایا دھلایا تھا اور اپنے ہاتھوں سے اپنے باپ کو قبر میں بھی اتارا تھا۔ آج میری دادی جس کی اپنی کنڈیشن سیریس تھی، وہ لیٹی ہوئی تھی، اٹھ کر بیٹھ بھی نہیں پا رہی تھی اور لیٹے ہوئے بھی اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ آج اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے کیونکہ اس کا بیٹا اس دنیا سے گیا تھا۔ لیکن میری ماں کی موت پر تو ایک آنسو اس کی آنکھ سے نہیں نکلا تھا، بلکہ اس نے شکر کیا تھا کہ میری ماں اس دنیا سے چلی گئی۔ ابا کو دفنا کر آئے ہوئے 3 گھنٹے ہی ہوئے تھے، صرف 3 گھنٹے ہوئے تھے کہ میری دادی چل بسی۔ میں نے اپنی بہن کی انگلی پکڑی تھی اور اپنی ماں کی قبر پر لے گیا تھا۔ ماں کے پیروں تلے بیٹھ گیا اور کہنے لگا، اماں تو اس سے بہت پیار کرتی تھی نا، تو مجھ سے بہت پیار کرتی تھی، آج میری خاطر ابا کو معاف کر دے، وہ بڑا مجبور اور بے بس ہو چکا ہے۔ اس نے جاتے ہوئے مجھ سے معافی مانگی تھی، اس نے دونوں ہاتھ جوڑے تھے اور مجھ سے معافی مانگی تھی اور کافی دیر میں اپنی ماں سے اسی طرح باتیں کرتا رہا۔
اور پھر واپس بھی آ گیا۔ میں واپس آ گیا اور آج میری ندا بہن پڑھتی ہے، میری بہت اچھی جاب لگ گئی ہے اور میں نے اپنے باپ کا بات کا مان بھی رکھ لیا ہے کیونکہ وہ میرا باپ تھا۔ تو میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اپنے باپ کے گھر کو توڑ کر صحیح سے گھر بناؤں گا جو میرے باپ نے مجھ سے کہا تھا، اور اس گھر کو اچھے سے بناؤں گا جہاں میری ماں رہتی تھی، اور میں وہاں سے ہی اپنی بہن کو رخصت کروں گا۔ میرے ماموں مامی نے کبھی ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں آنے دی تھی۔ انہوں نے ہمیشہ ماں باپ کا کردار ادا کیا تھا، مجھے ماں باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی۔ اب میں ان کو بھی ہمیشہ اپنے ساتھ رکھوں گا، اور یہ کہانی ہمیں سبق دیتی ہے کہ ظلم اور بغض کی عمر ہمیشہ مختصر ہوتی ہے اور اس کا انجام تباہی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ انسان جتنا بھی طاقتور ہو جائے، مکافات عمل اور قدرت کے انصاف سے بچ نہیں پاتا، لیکن حقیقی انسانیت اور بڑا پن بدلہ لینے میں نہیں ہے بلکہ معاف کر دینے میں ہے۔ صبر، معافی اور اپنوں کی قربانی انسان کو ہر مشکل سے نکال کر ایک دن کامیابی اور عزت کے مقام پر کھڑا کر دیتی ہے۔ کہانی اگر آپ کو اچھی لگے تو آپ نے لائک کرنا ہے، کامنٹ میں ضرور بتایا کریں۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔ اسی پیاری سی دعا کے ساتھ رخصت ہوتے ہیں اگلے دن سٹوری کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔